اچھا جی، اب ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ حماد اسلم جو ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی حماد بسم اللہ. دونوں کے لیے کمنٹ دے دیں گے. آپ نے دیکھ سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. عشق شنگ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شنگ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان. اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. بڑا خوبصورت پڑا، اپنا انداز ڈالنے کی کوشش کی. اس کو آدھا سر اگر کم کروا لیں، ایک آدھا سر آپ سنیے گا ذرا فرق کیا آتا ہے. ایک آدھا سر تروا کے ذرا سر آدھا سر بھی نیچے کر لے اور الفاظ کے تلفظ کو بھی ذرا زیادہ بہتر اب ادا کرے. ہاں تلفظ کی غلطیاں ہیں اس کے اندر. کیا دوبارہ پڑھا رہے ہیں اس کو؟ جی آدھا سر نیچے کر کے، آدھا سر نیچے کر کے پڑھو. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. عشق شنگ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ ہے تو صحیح باریک، مگر یہ کہ نیچے کے سروں میں جب یہ آتے ہیں تو اور مزید سوز آ جاتا ہے ان کی آواز میں. تو کوشش یہ کریں کہ نیچے کے سروں میں زیادہ پڑھے. اگر اس سے بھی آدھا سر اور نیچے گر جاتا تو اور مزید سوز آ جاتا ہے ان کی آواز میں، کیونکہ اوپر جا کے نا ان کی آواز بہت باریک ہو جاتی ہے، بہت زیادہ باریک. پلس ان کی آواز کی ٹونالٹی بھی ویسی ہے. تو باقی خوبصورت ہے، جگہ لینے کا انداز بہت اچھا ہے، بیلنس ہے، زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں. اچھا ہے. صحیح. جی اچھا پڑھا انہوں نے.
حارث مجید صاحب نے، بس تلفظ کی غلطیاں ہیں جو جس کی میں نے پہلے بلال بھائی سے بھی نشاندہی کی کہ تلفظ کی غلطیاں ہیں. اوقات کا لفظ بھی انہوں نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. صدیق بھائی میرے خیال میں تو انہوں نے مناسب پڑھا ہے اور اس کو نبھا بھی سکے ہیں. کوشش کی آگے جانے کی لیکن درمیان میں رہ کر انہوں نے اس کو ٹھیک نبھایا ہے کیونکہ مقابلے میں آئے ہیں یہ. جی جی تو مقابلے میں کون آتا ہے؟ آتے ہیں شاید سوار ہی میدان جنگ میں. ٹھیک ہے نا، تو آیا ہے، اپنی کوشش کی ہے. لیکن یہ جو احمد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا نچلے سروں میں اگر یہ پڑھتے تو اس میں مزید مٹھاس آ سکتی تھی. صدیق بھائی جو ججز ہیں جی، میں اپنی نالائکی اور جہالت کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں. ججز جو ہے وہ امتحان گاہ ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ پرچہ دینے آیا، اس کو ہم نعت خوان کہہ رہے ہیں. کیا کویشچن پیپر ایک نعت خوان کے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ نے یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا ہے؟ ہم ایک ہی چیز کو ایک بچے کے اندر اگر اپریشیٹ کریں گے اور دوسرے میں اس کو کہیں گے کہ وہ نہیں ہے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ گائیکی کی طرف زیادہ مت جائیں، کلام کی طرف جائیں، اشعار کی طرف جائیں، تلفظ کی ادائیگی کی طرف جائیں، اس کے بعد پھر آپ گائیکی کی طرف جائیں. یہ اسٹارٹنگ گائیکی سے لے رہے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ حضرت مثال کے طور پہ میں ایک اور سوال اس طرح اور سوال آپ کی طرف کرتا ہوں. آپ کے خیال میں اس وقت ایز آف ناؤ کتنے ٹائپس آف نعت خوان اس ملک میں اویلیبل ہیں اور سارے کامیاب ہیں؟ 3 کیٹیگریز ہیں نعت خوانوں کی. ایک جیسے میں اور صدیق اسماعیل سولو پڑھتے ہیں اور دیگر اور 2-4-5 نام اور مطلب سر میں پڑھتے ہیں، یوں کہہ لیں سولو پڑھتے ہیں. یعنی مقصد یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں پڑھتا. اگر ایکو نہ ملے، ریورب نہ ملے تو آپ اس کے محتاج نہیں ہیں. فلیٹ ساؤنڈ بھی ہو تو ہم الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو طبلے سارنگیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ پوری ابھی میں چینل کے اوپر سن کے بھی آ رہا ہوں ان کو. اور ایک وہ ہے کہ جو ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس کے ساتھ؟ ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ، اور وہ آواز بھی گلے سے نکل رہی تھی، ڈیلے کے ساتھ. اگر ایکو نہ ہو تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ ذرا سا آپ اس کو کر کے دکھائیں، ان کو اندازہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں، مجھے آتا ہی نہیں. جو چیز مجھے نہیں آتی میں کہاں سے کر کے دکھاؤں؟ جی آپا دیکھیں تو یہ سکہ رائج الوقت ہوا نا آپا. یہ سکہ رائج الوقت ہے. سکہ رائج الوقت نہیں، یہ تو بنو سما کی آواز نے ایک اچھا ٹرینڈ دیا ہے. کم از کم سولو نعت جو پڑھ رہے ہیں، جو نعت جس طرح جو نعت کا انداز ہے وہ بچے سامنے آئیں گے اور اچھا ترنم سننے کو ملے گا. اچھا آپ کو اتنا ڈیٹیل میں کون بتائے گا، یہ بھی تو بتائیں. اب یہ بتائیے کہ بچوں کو کیا یہ ایڈوائز کی جائے کہ وہ کاپی کریں اساتذہ کو، یا ان کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے انداز میں پڑھیں؟ جیسے اس نے بچے نے ابھی پڑھا، اس نے خورشید صاحب کی کاپی کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنا بھی انداز شامل کرنے کی کوشش کی، جس سے اچھا میں آپا پہ آ جاؤں. بلال بھائی میں آپا سے کمنٹ وہ لے تاکہ وہ ٹائم اگر ہو تو باقی. جی آپا. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہ دوسرا بچہ بھی جو آیا ہے اس نے اپنا کام بھی کیا ہے اور دل سے پڑھا ہے، اچھا پڑھا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو اتنی کل یہ پرسوں گفتگو ہوتی رہی کہ بچے، ہم کبھی کہتے ہیں کہ کاپی مت کرو، کبھی کہتے ہیں نیا کام کرو، اور کبھی ان دونوں باتوں میں ہم ہی. آپ دیکھیے اس میں بحث نہیں ہے، میں صرف یہ جو پچھلے والے کا مسئلہ بتا دیتا ہوں. پچھلے والے کا اور اب کا کیا فرق ہے. پچھلے والے نے اس نے اپنی حرکتیں جو لی وہ زیادہ لی، جو کہ اس کی مناسبت سے صحیح نہیں لگ رہی تھی. برا وہ بھی نہیں ہے، آگے جا چکا ہے، وہ کامیاب ہے. وہ اس کو کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے غلط پڑھ رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچے اپنا کام کر کے آ رہے ہیں. کہنے کا مطلب کم پڑھیں، کم طریقے کم حرکتوں سے اچھا خوبصورت بیان کرنے کی کوشش کریں. کہنے کا مطلب یہ بھائی صاف ہے. آپ جتنا کمپلیکیٹ گائیکی کی طرف چلے ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے کہ وہ کتنی ویریشن کرے اور کتنی جگہ لگائے. کتنی جگہ لگانے سے وہ نعت سے باہر نکل رہا ہے، کتنی جگہ لگانے سے وہ نعت کے اندر آ رہا ہے. مطلب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ مطلب اتنی جگہ لگ گئی تو باہر نکل جائے گا. یہ فیصلہ سے ہم میرے کام کریں. مجھے بریک پہ جانا پڑے گا. حمزہ جی آپ سے ایک لائن میں کمنٹ. نہیں، فیصلہ انسان کے کان ہی کر سکتے ہیں کہ کیا جگہ بری لگے. اور جہاں تک کاپی کی بات ہے، میرے خیال سے میں اجازت چاہوں گا یہ بات بولنے کی کہ جب تک کاپی نہیں کرے گا سیکھے گا ہی نہیں. استاد اور شاگرد کا رشتہ ہی یہی ہے کہ جو استاد بول رہا ہوتا ہے اس کو کاپی کرو. یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے. میں ایک چھوٹی سے وقفے کے بعد واپس آ رہی ہوں ہمارے ساتھ.